اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کا ہم سب کو نور عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور کے صدقے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے۔ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر وہ سارے کام کہ جن کاموں کے کرنے پر سایہ عرش نصیب ہونے کی بشارتیں ہیں، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ خلاصہ، اس میں کچھ اہم مضامین پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا یہ درس سورۃ الشعراء، قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے کی سورۃ الشعراء، جس کا درس جاری ہے، اور گزشتہ پروگرام میں بھی اس سورہ مبارکہ کا کچھ تعارف اور پس منظر عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی کچھ اس کے مضامین پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورۃ الشعراء بیسک تو یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں تو وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بارگاہ رسالت سے حاصل کی ہے کہ ایک ایک صورت کے بارے میں، ایک ایک آیت کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ فرق کہ جن میں صورت تو مکی ہے لیکن کچھ اس میں آیتیں مدنی ہیں، تو یہ بھی باقاعدہ الگ سے بیان کر دیا جاتا تھا کہ یہ صورت اتنی مکی ہے، اتنی مدنی ہے، اتنی آیتیں ہجرت سے قبل ہیں، اتنی ہجرت کے بعد ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورتوں کا نزول ہوتا، آیات مبارکہ کا نزول ہوتا، تو آپ باقاعدہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں کے بعد اور فلاں سے پہلے رکھو، اس آیت کو اس آیت کے بعد، یعنی ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب مصحف شریف قرآن مجید فرقان حمید۔ اب جو کچھ لوح محفوظ پر قرآن مجید ہے تو اس کی ترتیب اور ایک ہے نزول کی ترتیب، ان میں فرق ہے۔ نزول کی ترتیب تو یہ ہے کہ حسب حال، حسب موافق، جو حالات تھے، جو واقعات تھے، اس کے مطابق آیات کا نزول ہونا، یہ اور بات ہے، اور اس طرح ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن یوں نازل ہوا۔ اور ایک ہے ترتیب مصحف، یعنی لوح محفوظ پر جو قرآن مجید، تو اب جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ اسی ترتیب پر جو لوح محفوظ پر ہے۔ اب نزول میں ترتیب آگے پیچھے ہے، یعنی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں ہوئیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صورت قبل پہلے نازل ہوگی تھی تو وہ ترتیب کے اعتبار سے بھی پہلے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد اب سورۃ البقرہ ہے، تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر وہ مدنی صورت ہے، اور اس میں احکامات بھی کافی سارے موجود ہیں۔ تو کچھ صورتیں ایسی کہ جو پہلے نازل ہوئیں لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ بعد میں ہیں، جیسے سورۃ العلق۔ اگر ہم یہی بات کریں کہ قرآن کی پہلی وہ آیات مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو نازل ہوئیں تو یہ 30ویں پارے میں موجود ہیں۔ سورۃ العلق کی آیت مبارکہ ہیں لیکن ہیں 30ویں پارے کے اندر۔
تو ترتیب نزول اور ترتیب مصحف ان دونوں میں بہرحال یہ فرق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں اور صورتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ بتا دیتے کہ یہ اس کی یعنی لوح محفوظ کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق رکھا جائے۔ سورۃ الشعراء جب نازل ہوئی تو اس ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ سورہ نمل سے تو پہلے نازل ہوئیں، اور لیکن سورہ واقعہ کی یہ بعد میں۔ اب سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ نمل 19 پارے میں، سورۃ الشعراء کے بعد سورہ نمل ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کی بہرحال یہ ترتیب کا بھی یہ لحاظ ہمیں رکھنا ہے، ترتیب نزول اور ترتیب مصحف شریف، یعنی جو لوح محفوظ پر ہے۔ اب جو قرآن مجید فرقان حمید ایک ساتھ جمع کیا گیا اور جو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کے پارے ہیں، یہ سارے وہ ترتیب ہیں جو ترتیب مصحف شریف یعنی لوح محفوظ پر جو اس کی ترتیب ہے۔ اور اس کے اندر چونکہ بکثرت انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے، انبیاء کرام نے اپنی قوم کو جو درس دیا، جو پیغام پہنچایا، اور پھر اس قوم کا آگے سے اس معاملے پر کیا ریئیکشن آیا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کن لوگوں نے کیا کیا تکلیفیں بھی پہنچائیں، انبیاء کو بھی تکلیفیں پہنچائی، ان پر جو ایمان لانے والے مومنین تھے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، تو ان کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ تو گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آگے فرعون اور ان کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید کا درس دیا، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کے بارے میں آپ نے جو تلقینیں فرمائی، جو خطاب فرمائے، اللہ کی توحید کو کیسے بیان کیا، رب تعالیٰ کی قدرت اور شانوں کو کیسے بیان کیا، یہ بھی بیان ہوا۔ اور مزید کچھ انبیاء کرام کا آج بھی ذکر ہم سنیں گے کہ انہوں نے اپنی قوم سے جب خطاب کیے، قوم کو دعوت دی، تو انہوں نے آگے ان کو کیا جواب دیے۔ انہی میں سے ایک قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا کس انداز سے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 136، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، یعنی ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بدلنا نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس انداز سے آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے ہوئے یہ اس طرح کی بات کی کہ آپ ہمیں سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ ہمارے لیے برابر ہے، ہم نے یعنی آپ کی بات گویا کہ سننی نہیں ہے، سنی ہے تو اس کو ہم نے ماننا نہیں ہے۔ نصیحت قبول نہ کرنے میں کفر، یہ ایک ایسا ان کے سامنے ایک ایسا کفر والا وہ سبب بنا کہ وہ نصیحت قبول ہی نہیں کی۔ پتہ چلا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو نصیحت سنے بھی اور اس کو مانے بھی، لیکن جو کفار تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہم سنیں گے، ہم مانیں گے نہیں، ہم آپ کی نصیحت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم مانیں گے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت مانتے ہیں۔ مختلف طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کے معاملات، یعنی سال میں ان کو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں پیش، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ایک اور مقام پر، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، صرف عقل والے، کامل مومن، کامل ایمان والے وہ نصیحتیں پکڑتے ہیں۔ جب نصیحت کا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر وہ اس میں چو چرا نہیں کرتے۔ نصیحت قبول کرنا، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں یوں کہے کہ فی زمانہ اچھے اچھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو بھی بعض اوقات نصیحت قبول کرنا یعنی نصیحت مان لینا، وہ اس کو اپنے منصب کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنے معاملے پہ اڑ جاتے ہیں، اس نصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔
آپ کسی نوجوان کو دیکھو، اگر وہ کسی بالفرض ضعیف کو یا بوڑھے کو کوئی چیز سمجھائے یا کوئی بتائے، ضروری تو نہیں کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ علم میں بھی بڑا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات وہ سامنے سے آپ کو ریئیکشن ملے گا۔ ہاں، سمجھانا اسی انداز سے چاہیے کہ جو ہمیں شریعت جیسے کہتی ہے کہ یوں کسی کو سمجھائے، لیکن نصیحت پکڑنا اور نصیحت سمجھنا، یہ اپنے اندر یہ جذبہ بہرحال ہمیں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کامل ایمان والوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کی نصیحتیں کی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معاملے میں بہرے اندھے ہوئے پڑے ہیں اور وہ نصیحت کی کوئی بات ہی نہ سنیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو یہ ان کا انداز نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ نصیحت کے مقابلے میں اپنی عزت کو ترجیح دیں، اللہ پاک نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب نصیحت والا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو اب اپنی عزت منصب اس کو ہم نے وہ پیچھے رکھنا ہے۔ جب شریعت کا معاملہ تو اس کو فوقیت دینی، اس کو ہم نے ترجیح دینی ہے۔ ہم ایمان والوں میں سے اور ان مومنین میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ ہم ایمان والے اور اطاعت والے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح کہ جو منافقین اور مشرکین کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ نہیں سنتے مطلب اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے اور نصیحت کی باتیں ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ آگے مزید سورۃ الشعراء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان میں سے اکثریت ایسے تھی کہ جو اپنی خواہشات کے وہ پیچھے پڑ گئے اور اکثریت وہ ایمان نہیں لائے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید کچھ آیات مبارکہ سورۃ الشعراء، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور لے کر قرآن کون آئے، کون لاتے تھے؟ جبریل امین۔ جبریل امین کو اللہ پاک نے روح الامین بھی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں، نازل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو روح الامین یعنی حضرت جبریل لے کر آئے۔ تو یہ روح الامین، ان کو روح کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ اس کی وجہ یہ فرمائی گئی کہ یہ روح سے پیدا کیے گئے، یعنی نوری فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین علیہ السلام، تو اس طور پر بھی ان کو روح کہا گیا۔ دوسری یہ بھی بات بیان فرمائی گئی کہ یہ قرآن لانے کے سبب اور ذریعہ، اور قرآن وہ علم ہے، قرآن وہ نور ہے جس سے جہالت اور تاریکی ختم ہوتی ہے۔ تو جبریل امین جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سے روح کو تازگی ملتی ہے، اس سے روح کو زندگی ملتی ہے، اس لیے ان کو بھی روح فرمایا گیا کہ یہ ایسی روح ہے کہ جس سے دیگر روحوں کو سکون مل جاتا ہے، ان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور امین یہ امانت دار کو کہتے ہیں، تو جبریل امین کو امین فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ وحی انبیاء کرام کے پاس جو لائے، تو یہ ان کے پاس امانت تھی اور یہ اس میں اتنے امین تھے کہ انہوں نے پوری پوری امانتوں کو ادا کر دیا۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی زبان کے لبادے میں حضرت جبریل پر نازل فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک طویل اور بھی بحث ہے، لیکن اس کو ایک خلاصہ سمجھنے کے لیے، یہ قرآن کے بارے میں عقیدہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام صفت ہے، اللہ پاک نے اس کلام کو
عربی زبان کے لبادے میں جبریل امین علیہ السلام پر نازل کیا اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا کہ وہ بغیر کسی تغیر تبدل کے یہ الفاظ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر القاء کر دیں، ان پر نازل کر دیں، آپ کے قلب مبارک پر سبحان اللہ قرآن پاک نازل ہوا۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید یہ عربی زبان میں آیا اور جبریل امین انہوں نے اس امانت کو سپرد کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا کیونکہ عرب کے علاقے والے، اب اس وقت کے لوگ، ان کے پاس کوئی عذر نہ بچ سکے اور فصیح عربی زبان میں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ وجہ بیان فرمائی ہے۔ آپ فرمایا عربوں سے ارشاد فرمایا کہ 3 وجوہات کی بنا پر عربوں سے، یعنی عرب سے یہ تم محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے عربی زبان سے بھی اپنا شغف رکھنا چاہیے، کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن اللہ پاک نے عربی میں نازل فرمایا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اسی سورۃ الشعراء میں ہی ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ ان کے سامنے قرآن پڑھتا جب بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی عربی میں ہے تب بھی ان کو اعتراض ہے، اگر کوئی غیر عربی ہوتا اور اس پر قرآن نازل ہو جاتا تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا، جو تھے ہی اس طرح کے کہ جنہوں نے جھٹلانا ہی تھا، اب ان کے دل عربی میں ہے تو بھی ان کے دل اسی طرف ہی ہیں کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر یہ عجمی کسی پر نازل ہو جاتا، غیر عربی پر ہو جاتا، تو بھی وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے یہود میں بھی اور کفار میں اور بالخصوص مشرکین نے یہ کہا کہ یہ ایسا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو مل جاتی، ہمیں رسول بنا دیا جاتا، ہم چونکہ پیسوں والے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں ہی رسول بنا دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پیدائش کے وقت ان کے والدین تھے جنہیں معاشرہ عام طور پہ یتیم کہتا ہے۔ میں اور آپ نہیں کہیں گے، ہمیں کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس طرح، ہم کہیں گے تو ہم در یتیم کہیں گے، سبحان اللہ۔ وہ تو وہ ہیں کہ جو یتیموں کے، مساکین کے، بیواؤں کے، محتاجوں کے، کمزوروں کے، ضعیفوں کے ویسے والی اور مددگار بن کر آئے ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ الفاظ، یہ کلمہ، یہ چونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس طرح کسی کو یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، تو یہ توہین والا انداز ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہمارے علماء نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جائے گا، ہاں در یتیم، یہ آپ کہہ کہ یہ انمول ایسے موتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور باقی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ آپ مالی طور پر اس طور پر نہیں تھے کہ بہت بڑے مالدار مشہور ہوں، اس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور انہوں نے اسی کو بنیاد بنائی کہ کسی مالدار کو نبوت مل جاتی، کسی اس ایسے شخص کو نبوت مل جاتی، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا رسول کسے بنانا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، قرآن عربی، جو اہل علاقہ تھے وہ عربی، اب ان کے سامنے کوئی حجت پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ اب بھی اس میں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان میں بڑے بڑے کوئی شاعر ہیں، کوئی لغت کی معرفت رکھنے والے، مہارت رکھنے والے، تو قرآن ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھیں، دیکھیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور وہ نصیحت ماننے سے کفار نے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورۃ الشعراء میں حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں،
یعنی عام لوگوں کو بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو بھی۔ اور ارشاد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا یہ حکم ہوا قریبی رشتہ دار۔ اب قریبی رشتہ دار کون؟ اس میں بنو ہاشم، بنو مطلب، یعنی یہ سارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع بھی فرمایا، آپ اعلانیہ بھی ان کو دعوت دیتے رہے اور فردن فردن بھی آپ ان کو سمجھاتے رہے۔ لیکن ایک جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو ایک پہاڑی کے پاس جمع کیا، سارے قریش کے لوگوں کو، بالخصوص قرابت داروں کو آپ نے جمع کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن اور ایک لشکر جرار تمہاری طرف آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم مان جائیں گے کہ باقی کوئی آ رہا ہے، ایسا قافلہ یا ایسا کوئی لشکر دشمنوں کا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کہ یہ شرک کفر چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس پہ ابو لہب نے بڑی گستاخی کی اور اس طرح کی بکواست کرنے لگا کہ کیا آپ نے اس وجہ سے ہمیں وہ یہاں پر بلایا ہے اور آپ ایسے ہاتھ ہلا کر ہم سے یہ خطاب کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے آیت مبارکہ کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کے حوالے سے اس کی مذمت میں یہ آیتیں اتریں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو گیا، اور وہ تباہ ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کچھ کام نہ آئی۔ تو یہ اس کی مذمت میں پھر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں، ان کو خوف دلائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے بچھائیں کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومنین میں سے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، دور کے ہوں، یا عام اجنبی ہوں، ایمان والے آگے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے ساتھ آپ کا پیار کا رشتہ، ان پر اپنی اور نوازشات آپ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور جو آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں، میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرانے کا یہ فریضہ آپ نے پورا فرمایا، اور یہ تبلیغ انہیں آپ نے فرمائی۔ اگلی آیات مبارکہ میں وہ خاص لفظ اور کلمہ جو سورۃ الشعراء کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہ دیکھا شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، وہ تو ہم بھی ایسے کچھ اشعار بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اشعار بنانے لگے اور کہا کہ یہ خود بھی بھٹک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے چلا رہے ہیں اور ان کو بھی اس راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسی وہ کلمات بیان کیے گئے کہ جو کفار کہتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کچھ اور ایسے کلمات کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو حسن اخلاق کے ان اعلیٰ درجوں پر آپ کو فائز فرمایا ہے۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کی نعمتوں کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ تو کفار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے جس سے قلب مبارک رنجیدہ ہوتا تو اللہ آپ کی تعریف میں آیتوں کو نازل فرما دیتا جس سے قلب کے اندر وہ خوشی داخل ہو جاتی۔ تو شعراء تو یہ فرمایا کہ یہ تو جو شعراء ہیں یہ ایسے ہیں، یہ بھٹک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ تو اس میں استثناء کر دیا کہ مسلمان شاعروں کا استثناء کر دیا گیا کہ ان کا کلام وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف نہیں، بلکہ خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے تو روایت میں باقاعدہ ممبر بچھایا جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے باقاعدہ ممبر بچھایا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا مسجد نبوی شریف میں، حضرت حسان کھڑے ہوتے تھے اس پر، اور وہ حضور علیہ السلام کی مدح میں اشعار بھی پڑھتے اور کفار کو جوابات بھی دیا کرتے تھے، یعنی اشعار کی صورت میں بھی جواب دیتے تھے۔ تو ایک وہ شاعر جو برے شعر بناتے تھے، اور ایک یہ شاعر کہ جو حضور علیہ السلام کی مدح کے اندر شعر بناتے تھے اور دشمنوں کو جواب دیتے تھے، ان کی گویا کہ ان مسلمانوں کی وہ تعریف بھی فرمائی گئی۔ تو مطلقاً شعر برا نہیں ہے، اصل دیکھا جائے گا ہے کیا، وہ ہے کیا چیز، کس پر مشتمل ہے، اس کے نتیجے کیا ہیں، اس سے مقصود کیا ہے، تو اس کے مطابق اس شعر پر حکم لگایا جائے گا۔ ناظرین کرام، سورۃ الشعراء کا درس ہمارا مکمل ہوا، کچھ مضامین پر آج گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ النمل کا انشاءاللہ تعارف سنیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔